نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جیسا کہ ریاض الصالحین کے شروع باب میں باب الاخلاص میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ اخلاص کے لیے کہا گیا ہے کہ انسان کو سب سے پہلے ضروری ہے کہ اخلاص، انسان کام کرتا ہے مگر اس میں اخلاص نہ ہو تو اس کا کام وہ بیکار ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ادھر آتے ہیں تو کچھ اور کہتے ہیں اور ادھر جاتے ہیں تو کچھ اور کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ہم اس کے بھی بات جانتے ہیں جو تم اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہو، اور اس کو بھی ہم جانتے ہیں جو تم ظاہر بھی کرتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے تیسرے پارہ میں سورہ آل عمران میں کہ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، کہ اے محبوب فرما دیجئے کہ جو تم لوگ دلوں میں چھپاتے ہو اس کو بھی، یا تم جو اس کو ظاہر کرتے ہو اس کو بھی ہم جانتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ادھر آنے کے بعد وہ اپنی تعریف کرتے ہیں، ادھر جانے کے بعد وہ اپنی تعریف کرتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم ہر بات کو جانتے ہیں، جو تم اپنے دلوں میں چھپائے رکھے ہو اس کو بھی، اور جو تم ظاہر کر رہے ہو اس کو بھی ہم چھپا رکھے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحمت کس کے طرف رہتا ہے؟ اب اس میں دیکھیے حدیث مبارکہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ، اس کا نام ابو ہریرہ یہ کنیت ہے، ان کا نام ہے عبد الرحمن۔ اس میں پورے حدیث میں اس کا ذکر دیا ہے۔ تو وعن ابی ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، رواہ مسلم۔ یہ متفقن کے حدیث ہے، اس میں ریاض الصالحین میں جتنے بھی حدیث ہیں اس میں تقریباً سبھی کے سبھی متفقن علیہ ہے۔ یہ رواہ مسلم، مسلم شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ہی تمہارے جسموں کی طرف دیکھتا ہے، یعنی کہ تم کتنے موٹے ہو، تازے ہو، فربا ہو، لوگ یہ سمجھتے ہیں، اپنے آپ میں یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بہت ہیں، اپنے آپ میں لوگ قابل سمجھتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ہی تمہارے جسموں کی طرف دیکھتا ہے اور نہ ہی تمہاری صورتوں کی طرف دیکھتا ہے کہ تم کتنے حسین ہو، کتنے خوبصورت ہو، کتنے تم دلکش ہو، دل نما ہو، دل ربا ہو، ولیکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم، کہ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے، نہ ہی تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، چہروں کو دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی چیز دیکھتا ہے تو وہ ہے انسان کے دل، اس کے قلب میں کیا ہے، اس کے دل میں کیا ہے وہ دیکھتا ہے، اور اس کے اعمال کو دیکھتا ہے کہ اس کے اعمال کیا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کسی کو اگر مدد کر رہا ہو تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ دکھاوے کے لیے دیتے ہیں، کہ لوگ اگر دیکھ رہا ہو تو دیتا ہے تاکہ لوگ دیکھے اور ہماری تعریف کرے، بلکہ تم کس نیت سے دے رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھتا ہے، یہ دکھاوے کی غرض سے دے رہا ہے یا پھر یہ اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہے۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہے تو اس کا اعمال قابل قبول ہوتا ہے، اس لیے کہ شروع حدیث مبارکہ میں اسی کتاب میں فرما دیا تھا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس لیے اخلاص اور محبت کے لیے اس میں کہا گیا کہ جس کے دل میں اخلاص ہو، للہیت ہو، وہ ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو بھی جانتا ہے جو انسان کے دل میں ہے، اور اس چیز کو بھی جانتا ہے جو وہ انسان ظاہر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی لوگ گھر کے اندر میں کچھ بھی کر رہا تو سوچتا ہے کہ ہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دیکھ رہا ہے، اور وہ کوئی لوگ ظاہراً تن کرتا ہے کہ لوگ ہم کو دیکھے، تعریف کرے، تو اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جب کوئی بھی کام کرے تو اس میں رضائے الہی شامل ہو، نہ کہ دکھاوے کے طور پر ہو۔ اگر آپ نے دکھاوے کے طور پر اگر کیے ہیں تو بیکار ہے۔
कोई शख्स अपने चाहे वो जिस्म हो या सूरत हो, इसके बुनियाद पर वो कहता है कि हम तो बहुत लायक फायद है, हमारा मोटा ताज़ा बदन है, हमारा खूबसूरत है, तो ये उसका सोचना बेकार हो जाता है। क्यों हदीस मुबारका में ये साफ वाज़े है कि अल्लाह तबारक व तआला किसी की जिस्मों की तरफ नहीं देखता है, ना ही उसकी सूरतों की तरफ देखता है। देखता है अगर कोई चीज़ तो वो है इंसान के दिल को और उसके आमाल को देखता है। ये ज़रूरी है। इसलिए जब भी चाहें कोई काम करें तो अल्लाह की रज़ा के लिए करें, ये नहीं करें कि बस हम अपने दिखावे के लिए करें। दिखावे के तौर पर जो चीज़ कोई अमल की जाती है तो वो बर्बाद हो जाता है। बाबुल इखलास में इखलास के बारे में बयान किया गया है, इसलिए वाज़ेह रहे कि इंसान को चाहिए कि जब भी हम अपने काम कुछ करें तो इखलास व मोहब्बत के साथ वो काम करें, दिखावे के लिए ना करें। अल्लाह तबारक व तआला उस चीज़ को भी जानता है जो हम अपने दिल में छुपाए हुए हैं, और उस चीज़ को भी जानता है जो हम ज़ाहिर करते हैं। इसलिए और ये वाज़ेह कर दिया है कि अल्लाह तबारक सूरतों की तरफ देखता है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला अगर देखता है किसी की तरफ तो वो इंसान के दिल की तरफ देखता है कि उसके दिल में क्या है, उसके आमाल वो जो कर रहा है वो दिल से कर रहा है या फिर यूं ही दिखावे के लिए कर रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर आज कुछ लोग अगर नमाज़ पढ़ रहे हों तो उसके दिल में ये ख्याल आ जाता है कि हम जो नमाज़ पढ़ रहे हैं लोग हमको देखेंगे तो ये कहेगा कि हम नमाजी हैं। ये रियाकारी में उसका तब्दील हो जाता है। जब रियाकारी में तब्दील जब हो जाता है तो उसके तमाम नमाजें